إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تغيظ رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول وهم بلفظ من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں اور خواتین اسلام میں نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے واقعہ کربلا سامعین کرام ہم اور آپ اس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں کہ جی میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن یقین مانیے ہم اور آپ بڑے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ہم اور آپ چھوٹے ہو رہے ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی 80 سال لکھی ہے اور 60 سال اس کے پورے ہو گئے تو اب 20 سال ہی زندہ رہے گا تو کم ہو گیا تو غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی یعنی ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا 1435 ہجری میں ہم نے کیا کیا یہ 1433 ہجری کے شروع میں سوچنے کی بات شروعاتی دور ہے شروع کے 10 دن میں ہم قدم رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے سوچنا ہے غور کرنا ہے کہ گزشتہ 1 سال میں ہم نے کیا کیا اور نئے سرے سے تیاری کرنی ہے تاکہ آئندہ اور سال میں جو کچھ غلطی ہوئی وہ دوبارہ نہ ہو لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سال کو رو کر شروع کرتے ہیں تو جب سال کو رو کر شروع کریں گے تو سال بھر روتے ہی رہیں گے نہیں ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں اور آپ کو نیا سال شروع کرنا ہے اپنے محاسبے کے ساتھ خوش و خرم کے ساتھ تجزیہ کرتے ہوئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کون سی غلطی ہوئی جو نہ ہو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں غور کریں گے کہ اس مہینے میں کیا کیا ہے اس مہینے میں صرف ایک ہی چیز ہے اس مہینے میں صرف ایک ہی چیز ہے
لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. صرف یہ واقعہ ہم کو یاد ہے اور ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں اسی وجہ سے اس مہینے کی اہمیت ہے. قرآن اور حدیث کے اندر اس واقعہ کا تذکرہ نہیں ہے. نہ قرآن میں آپ دکھا سکتے ہیں نہ آپ حدیث میں دکھا سکتے ہیں. لیکن ہم نیا سال شروع کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ واقعہ پیش ہوا تھا. محرم کا مہینہ کیا ہے؟ آپ غور کر لیجئے. رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم کا روزہ ہے. 2 دن روزے رکھنا ہے، 9ویں تاریخ کو اور 10ویں تاریخ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1163، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. بہترین روزہ جو رمضان کے بعد ہے وہ محرم کا روزہ ہے اور بہترین نماز جو 5 نماز کے بعد ہے وہ رات کی نماز تہجد کی نماز ہے. اللہ کا مہینہ محرم اس لیے اللہ کا مہینہ تھا، تمام مہینے اللہ تعالیٰ کے، لیکن محرم کے مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا مہینہ ہے. بڑی اہمیت ہے. اس وجہ سے اہمیت نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، نہیں، اہمیت حاصل ہے روزہ رکھنے کے اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اور بیان فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1134، لئن بقیت الی قاتل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا. راوی بیان کرتے ہیں کہ آئندہ سال تو آیا لیکن پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں تھے. پتا چلا 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھنا. اس کے علاوہ اس مہینے کی کسی بھی طریقے سے کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے. لیکن مہینہ شروع ہوتے ہی تقریریں ہو رہی ہے، شہداء کربلا کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. بھائیوں، کیا قرآن میں یہ لکھا ہے؟ کیا حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے؟ ایک جملہ یاد رکھیے گا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے 50 سال کے بعد ایک حادثہ پیش آیا تھا جس کو دنیا واقعہ کربلا کے نام سے جانتی ہے. حادثہ پیش آیا تھا. ایک حادثہ ہے یہ اور ایک شہادت ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے اور ان کے چاہنے والوں کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کر رہا ہے. لیکن ہمارے کچھ علماء نے انہیں کو شہیدوں کا درجہ دے دیا اس طریقے سے کہ شہیدوں کا سردار کہہ دیا. شہداء ہے، شہید ہے، لیکن شہیدوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. میں نہیں کہتا. کہا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل مستدرک حاکم کتاب الجہاد کتاب نمبر 20 حدیث نمبر 2557، سید الشہداء ان اللہ یوم القیامہ حمزہ، قیامت کے دن شہیدوں کے سردار حمزہ ہوں گے. تو حضرت حمزہ کے بارے میں ہم اور آپ کو محفلیں سجانی چاہیے. لیکن نہیں. کیوں ایسا ہو رہا؟ سوچنا. واقعہ کربلا سے کسی کا فائدہ ہو کہ نہ ہو، لیکن شیعہ کو اپنی دکان چمکانے کا بڑا فائدہ ہوا ہے. واقعہ کربلا کی آڑ میں شیعت کی دکان چمکی ہے اور شیعہ لوگوں کا اثر ہم سنیوں پر بھی ہو گیا ہے. کیوں؟ اب وہ سمجھتے جائیں گے کیونکہ واقعہ کربلا آپ کو سنانا ہے. شیعہ لوگوں کے یہاں ہے 12 امام. 12 امام ان کے ایسے ہیں جو کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے. ہم اہل سنت والجماعت کے ایک ہی امام ہیں، وہ کون؟ سید الانبیاء، بنی نوع انسانیت کے سردار، جناتوں کے سردار، نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، بزرگوں کے سردار، سب کے سردار کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے پاس تو ایک ہی امام ہے. ان کے یہاں 12 امام ہیں اور 12 امام میں پہلا نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. پہلا نمبر ان کے یہاں جو ہم اہل سنت والجماعت کے چوتھے خلیفہ ہیں وہ ان کے یہاں پہلے امام ہے. کیوں ایسا مسئلہ آیا؟ شیعت کا اثر ہم نے کیوں قبول کر لیا؟ یہ وجہ ہے. ان کے یہاں یہ ہے کہ
نہیں سکتے. نعوذ باللہ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام تو ایسے ہیں وہ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. نعوذ باللہ. یہ ان کا عقیدہ ہے, رکھے, لیکن ہم اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے 12 امام غلطی کر ہی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہوئی ہے, ہوگی, ہو سکتی ہے. چاہے حضرت فاطمہ ہی کیوں نہ ہو رضی اللہ عنہا, جو جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہے, چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کیوں نہ ہو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بڑے ولی, سب سے بڑے بزرگ, سب سے پہلے خلیفہ ہیں, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہم اہل سنت والجماعت مانتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم من الخطا نہیں ہے, غلطیوں سے پاک نہیں ہے. ہم اہل سنت والجماعت مانتے ہیں ہمارے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم من الخطا نہیں ہے, غلطیوں سے پاک نہیں ہے. ہم اہل سنت والجماعت مانتے ہیں کہ ہمارے چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم من الخطا نہیں ہے, غلطیوں سے پاک نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ عورتوں کی سردار جنت کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی معصوم من الخطا نہیں ہے. ہم اہل سنت والجماعت مانتے ہیں کہ نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معصوم من الخطا نہیں ہے, غلطیوں سے پاک نہیں ہے, بلکہ غلطیاں ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں بھی لوگ کیا بولتے ہیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنا آپ نے یہ جملہ, امام حسین؟ جی ہمارا امام تو ایک ہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ ہم کسی کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. جو بھی لفظ امام استعمال کرتا ہے اس نے شیعہ سے لے لیا ہے. امام ہے ہی نہیں, ہو ابھی نہیں امام کو. تو جتنا قرآن میں لکھ کے آیا, جتنا حدیث میں لکھ کے آیا, ہمیں اتنا بولنا ہے. یہی سب سے اہم چیز ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ واقعہ کربلا کے تعلق سے اگر حقیقت سامنے لائی جائے تو لوگ کہیں گے یہ کسی کا طرفدار ہے یا کسی کی توہین کر رہا ہے. دو جملے میں غور کیجیے گا. واقعہ کربلا کے تعلق سے اگر صحیح بات لوگوں کے سامنے لائی جائے تو لوگ یہی کہیں گے یہ کسی کا طرفدار ہے یا کسی کی توہین کر رہا ہے. طرفدار مطلب یہ تو یزیدی ہو گیا ہے, نعوذ باللہ. توہین کر رہا ہے مطلب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر رہا ہے. یارو اگر یہ ہمارے دماغ میں ہے تو ہم اور آپ بھی شیعہ سے متاثر ہیں. یہ اگر ہمارے دماغ میں ہے تو ہم اور آپ بھی شیعہ سے متاثر ہیں. دماغ کو صاف کرنا پڑے گا. واقعہ کربلا کے تعلق سے حقیقت کو بیان کرنا, حقیقت کو لکھنا, حقیقت کو جمع کرنا, حقیقت کو لوگوں کے سامنے لانا بالکل اسی طریقے سے ہے. وہی طریقہ ہے گویا کہ تیز تلوار کی دھار پر چلنا ہے. یعنی آپ حقیقت بیان نہیں کر سکتے. حقیقت بیان کرنے چلیں گے تو لوگ یزیدی کا نعرہ لگائیں گے, یہ یزیدی ہو گیا, حسین رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے. لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی بات آتی ہے تو ہم اس کی پہلے تحقیق کرتے ہیں. دلیل سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. اگر تحقیق نہیں کرو گے تو وہ بات بول دو گے, پھر بعد میں تم کو افسوس ہوگا. واقعہ کربلا کے تعلق سے جتنی چیزیں گڑھی گئی ہے, گڑھنے والے سب کے سب شیعہ ہیں. ایک شیعہ کا نام بتاؤں گا, ابو مخنف لوط بن یحییٰ. ابو مخنف لوط بن یحییٰ کے حوالے سے شیعہ روایت آتی ہے. مثال کے طور پر یزید شرابی تھا, کبابی تھا, جواری تھا, ایسے واقعہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی موجود ہے. لیکن اگر وہاں یہ راوی موجود ہے تو ہم اس کو نہیں لیں گے. اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے امانت کے طور پر چیزیں جمع کر دی ہے, لیکن نیچے لکھ بھی دیا ہے کہ فلاں کے حوالے سے آیا. ابو مخنف لوط بن یحییٰ شیعہ تھا اور اس نے ان جیسی چیزیں گڑھی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں البدایہ والنہایہ, جو ان کی تاریخ کی کتاب ہے, جلد نمبر 8 کے اندر, کہ یہی آدمی ہے جس نے ان جیسی روایتیں لوگوں کو بیان فرمائی ہے.
تو ہمیں اور آپ کو واقعہ کربلا اگر سمجھنا ہے تو یاد کرنا پڑے گا پرانی تاریخ کو کہ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے. آپ کو معلوم ہے محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. شیعہ کے واعظین حضرات آتے ہیں, ذاکرین حضرات آتے ہیں, تقریر کرنے والے آتے ہیں اور لوگوں کو جو ہلاتے ہیں ایسا تھا, پیاس میں تڑپایا گیا ہے اور عورتوں کی عزت لوٹی گئی ہے. یہ سب سن کے لوگوں میں جیسی آواز آتی ہے. لیکن جب تک قرآن حدیث سے آپ بیان نہیں کریں گے یہ صرف ڈھکوسلے ہیں, کام نہیں چلے گا. آپ کو معلوم ہے شیعہ کے حضرات آتے ہیں, واعظین حضرات آتے ہیں, ذاکرین حضرات آتے ہیں, واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں ان کو جن کا واقعہ کربلا سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. گالیاں دیتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن بیچارے کا انتقال واقعہ کربلا سے 48 سال پہلے ہی ہو چکا ہے. کیا لینا دینا. گالیاں دیتے ہیں ہمارے دوسرے خلیفہ, ہم اہل سنت والجماعت کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو بیچارے شہید ہوئے واقعہ کربلا سے 38 سال پہلے ہی. لیکن کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ان کو گالیاں دی جا رہی ہے. ارے گالیاں دیتے ہیں ان کو ہمارے سنت والجماعت کے تیسرے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو بیچارے شہید ہوئے, بے دردی کے ساتھ مارے گئے, واقعہ کربلا سے 26 سال پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں. واقعہ کربلا بیان کرتے کرتے ان کو گالیاں دی جا رہی ہے اور ہم اہل سنت والجماعت سنتے بھی ہیں. گالیاں دیتے ہیں کن کو, صدیقہ بنت صدیق کو, ام المومنین کو, مومنوں کی ماں, صادق و مصدوق یعنی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. کون؟ مومنوں کی ماں. کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن بیچاری کا انتقال واقعہ کربلا سے 4 سال پہلے ہی ہو چکا ہے. کیا غلطی ہے جی؟ لوگ کیوں گالیاں دیتے؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اور 5 کلمہ پڑھنے والے بھی انہی کے ڈھکوسلے میں آ کر کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو لامتان کرتے ہیں. وہ شرابی تھا, جواری تھا, کبابی تھا. خود ہم شرابی ہیں, خود ہم جواری ہیں, خود ہم کبابی ہیں, خود ہم بے نمازی ہیں, دوسروں پر حکم لگانے کے لیے چلے ہیں. شیعہ سے متاثر ہو گئے, لامتان کرتے ہیں. وہ کافر ہے, فاسق ہے, فاجر ہے. بھائیو ایک حدیث یاد رکھیے گا, صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 70 حدیث نمبر 6045, لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك. کوئی مومن آدمی کسی دوسرے مومن کو فاسق نہ کہے, فاسق ہے یہ, کافر ہے یہ, اور کافر نہ کہے کیونکہ اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ چیز لوٹ کر اس کے اوپر آ جائے گی, خود کافر ہو جائے گا وہ. میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم شیعہ سے متاثر ہو گئے. واقعہ کربلا کی حقیقت اگر جاننا چاہتے ہیں, واقعہ کربلا کی حقیقت کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارا دماغ کھلا ہوا ہونا چاہیے. ہمیں ہر چیز کو قرآن پر لوٹانا ہے, ہمیں ہر چیز کو حدیث پر لوٹانا ہے. نہ یہ قرآن کا واقعہ ہے نہ یہ حدیث کا واقعہ, بلکہ یہ واقعہ تاریخ کا واقعہ. بڑے افسوس کے ساتھ کہوں یہ کہ واقعہ کربلا پر جتنا زیادہ آنسو بہا ہے, کاش کہ اتنا زیادہ آنسو اللہ کی یاد میں بہا ہوتا, امت نے نہیں بہایا. واقعہ کربلا کے نام پر اتنا زیادہ خون بہا ہے, شیعوں نے بہایا ہے, لوگوں نے بہایا. اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے یہ خون بہا ہوتا, نہیں ہوا ہے. سننا چاہتے ہو واقعہ کربلا کی حقیقت, تیار ہو جائے سننے کے لیے. واقعہ کربلا کی حقیقت کو اگر جاننا ہے تو ہمیں پیچھے لوٹ کر جانا پڑے گا. وہ کیا؟ یزید رحمت اللہ علیہ کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ عام خلفاء کے ہٹ کر ہوتا ہے, عام خلفاء سے ہٹ کر ہوتا ہے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد امت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا. 2 سال تک وہ خلیفہ رہے. انہوں نے اپنی زندگی میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا, وہ بھی 10 سال تک خلیفہ رہے. انہوں نے اپنی زندگی میں 6 لوگوں کا نام دیا. امت نے 6 لوگوں میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا, 12 سال تک خلیفہ رہے. پھر اس کے بعد
سال تک خلیفہ ہے. یزید کا انتخاب رحمت اللہ علیہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیے مولوی صاحب بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے ہچکچا رہا ہے. کیوں؟ سننا وہ جو شیعت کا آخر آ گیا اس لیے زبان پر جلدی نہیں چڑھ رہا ہے. ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, شیعوں سے ہم بھی متاثر ہو گئے اس لیے زبان پر جلدی رحمت اللہ علیہ آ ہی نہیں رہا ہے. جی ہاں, یزید رحمت اللہ علیہ کا انتخاب اسی طریقے سے ہوا ہے. کیسے؟ ایسا انتخاب ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, دیکھیے صحابی رسول کے بیٹے ہیں یہ, اس لیے اپنی زبان کھولنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو صحابی کو ہم کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں, لوگوں کے مشورے کے بعد 56 ہجری میں ان کو امیر المومنین بنا دیا. لوگوں کے مشورے کے بعد لوگوں نے قبول بھی کر لیا. تو نمبر 1, ان کا انتخاب ان طریقوں پر نہیں ہوا ہے جن طریقے پر انتخاب خلفائے راشدین کا ہوا. ایک طریقہ یہ بھی ہے, واقعہ کربلا جو ہونے والا اس میں یہ ملے گا, یاد رکھیے گا. نمبر 2, واقعہ کربلا کے پیچھے کوفیوں کا بھی ہاتھ ہے. کوفی لوگ, الکوفی لا یوفی, کوفہ کے لوگ وفا کرنے والے نہیں ہیں. وہی عراق کے اندر دیکھ لیجئے, عراق کے اندر جو کوفہ شہر ہے, بصرہ شہر ہے, جب تک وہاں ظالم و جابر بادشاہ نہ ہو وہاں عراق کے لوگ ماننے والے نہیں ہیں. اس لیے ان کے لیے ہر دور میں سخت قسم کا آدمی رہا ہے. ابھی حالیہ دور میں صدام حسین جیسا سخت آدمی گزرا ہے کیونکہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں. پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ ان کے مزاج میں بڑی رنگینی ہے. ایک حاکم کو دیکھا بڑا غلطی ہوئی, فوراً لکھ دیا نیا حاکم آنا چاہیے, نیا حاکم آنا چاہیے, نیا حاکم آنا چاہیے. تو ایسا چل رہا ہے. واقعہ کربلا کے پیچھے ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے, لیکن ابھی لنک جوڑتے ہوئے چلے جائیں گے, پھر آخر میں بتائیں گے. واقعہ کربلا میں یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ان کو جو شہید کیا گیا ہے اس کے بعد فتنے کا دروازہ کھل گیا. اب غور کر لیجیے, 35 ہجری کے اندر عبداللہ بن سبا یہودی سے کچھ لوگ راستے میں آ گئے. عبداللہ بن سبا یہودی, تو واقعہ کربلا کے پیچھے بھی یہودیوں کا ہاتھ ہے. واقعہ کربلا کے پیچھے بھی شیعہ لوگوں کا خود ہاتھ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جنہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان کے اصلی قاتل کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں. ہم اصلی قاتل کی سخت مذمت کرتے ہیں. واقعہ 35 ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے. عبداللہ بن سبا یہودی کے ذریعے کچھ لوگ مل گئے. اب یہ لوگ حج کا بہانہ بنا کر جا رہے ہیں. تو حج مکہ میں ہوتا ہے کہ مدینے میں ہوتا ہے؟ حج مکہ میں ہوتا ہے, مدینے میں کہاں ہوتا ہے؟ لوگ کیا کیے, 33 ہجری میں ایسا سرکل بنایا, 35 ہجری میں پہنچ گئے. کہاں؟ مدینہ پہنچ گئے. حج کا نام لیا, مکہ جانا تھا, مدینہ ہی آ گئے. مدینہ آنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا اور 40 دن تک کھانا پینا بند کر دیا. 40 دن تک. 40 دن کے بعد کس طریقے سے تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے کہ جب روح نکل رہی ہے, خون جو ٹپک رہا ہے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت ہے, آیت نمبر 137 ہے, 134 ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے کافی ہو. کھانا پینا سب بند, روزے پر روزے رکھ رہے ہیں. بیوی نائلہ بچانے کے لیے آتی ہے, ان کی انگلیاں بھی کٹ جاتی ہے, اور ہمارے تیسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی شہید ہو گئے. 40 دن تک کھانا پینا بند. کیا ہم میں سے کسی کو یہ واقعہ یاد ہے کہ 40 دن تک کھانا پینا بند کر دیا گیا؟ اگر نہیں یاد ہے تو سن لیجئے, شیعوں کا اثر ہو گیا ہے. ہمیں کیا یاد ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا, 1 ہفتے سے پانی بند ہے, ان کو پیاسا رکھا گیا. جھوٹی جھوٹی روایتیں آ گئی ہیں. نہیں, صحیح روایت کی طرف جائیے تو یہ بھی ملے گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جاتے ہیں, اس صبح نہا کر جاتے ہیں, تو یہ پانی کہاں سے آیا؟ یہ واقعہ کوئی نہیں بیان کرتا. ارے 10 دن تک جھوٹی جھوٹی واقعات بیان کر رہے لوگ کی کھانا پینا بند کر دیا گیا, مارا گیا, اور یہاں عثمان غنی کو 40 دن تک کھانا پینا بند رکھا گیا ہے. یہ واقعہ ہم کو یاد نہیں, ہم شیعہ سے متاثر ہو گئے. تو یہ سبائیوں کا, بلوائیوں کا یہ بھی حال. اب باری آ گئی کن کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کس نے بنایا؟ انہی شیعوں نے بنایا. اب شیعہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں وہ حالات دیکھ لیتے. میں نہیں کہتا, میں بالکل نہیں کہوں گا. نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب ہے, جلد نمبر 1.
خطبہ نمبر 25 صفحہ نمبر 150 پر ایک قول ہے، شیعہ کی کتاب ہے، اپنی کتاب نہیں، اہل سنت والجماعت کی کتاب نہیں، شیعہ کی کتاب ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ کے ساتھ کیسے فَلَوِ تَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ قَابِلَ خَشِيتَ أَنْ يَذْهَبَ بِعِلَاقَتِهِ۔ ارے شیعہ سن لو، تم تو کتنے بےمان ہو کہ اگر ایک پیالہ دے دوں تو پیالے کی کنڈلی کو لے کر تم لوگ بھاگ جاؤ گے، یعنی ایک پیالہ میں سنبھال کے نہیں رکھ سکتے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ ان کے پہلے امام اور ہمارے چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے شیعہ تم لوگ تو ایسے ہو، کتنے بےمان ہو، ایک پیالہ دے دو تو پیالے کی کنڈلی کو لے کر بھاگ جاؤ گے۔ پھر وہ بدعا کرتے گئے، اللہ یہ ہم سے اکتا گیا، میں بھی ان سے اکتا گیا، اے اللہ مجھ سے زیادہ سخت قسم کا آدمی ان پر دے دے، مسلط کر دے، اے اللہ اچھے لوگ ملا دے۔ پھر دعا کرتے اللہم مصب قلوبہم کما یماس الملح فی الماء، اے اللہ ان کے دلوں کے گھول مول دے جس طریقے سے نمک پانی میں گھل مل جاتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ان کے پہلے امام ہمارے چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بددعا کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ 4 سال کے بعد حضرت علی کو کس نے مارا؟ اب یہاں بات شروع ہوتی ہے، پھر کربلا کا واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ جنگ ہوتی ہے، کن کے درمیان جنگ ہو رہی ہے؟ پہلی جنگ ہوئی جنگ جمل، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہے۔ مسئلہ ہوا جنگ جمل، 36 ہجری کا واقعہ، عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈنگ میں جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی حالات اچھے نہیں ہے، میں بدلہ نہیں لے سکتا۔ جنگ ہوئی، 13,000 مسلمان شہید ہوئے، دونوں طرف سے 13,000 مسلمان شہید ہوئے۔ 13,000 مسلمان ہم لوگوں کو یاد ہے کہ شہید ہوئے جنگ جمل میں؟ نہیں، 72 شہید ہوئے کربلا کے میدان میں۔ کوئی کہہ سکتا ماشاء اللہ مجھ کو یاد نہیں ہے؟ 72 شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، یہ ہمیں یاد، اور 13,000 مسلمان جنگ جمل میں شہید ہوئے، یہ یاد نہیں؟ شیعت کا اثر ہے، ہم شیعہ سے متاثر ہو گئے۔ جنگ صفین ہوتی ہے 36 ہجری میں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے موجود ہے، دونوں طرف سے مسلمان۔ مدعا یہ ہے کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ابھی حالات صحیح نہیں ہے، بعد میں لے لوں گا، بولے نہیں لیا جائے۔ ٹھیک ہے، جنگ ہوئی دونوں کے درمیان، 72,000 مسلمان شہید ہوئے، 10,000 نہیں، 72 نہیں، 20,000 نہیں، 72 نہیں، 72,000 مسلمان شہید ہوئے۔ نہیں یاد ہے ہم لوگوں کو؟ شیعت کا اثر ہے۔ 72 مسلمان شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، یہ سب کو یاد ہے، کیونکہ روحوں کا جو بیان کیا جاتا ہے، مجلسیں جو روح پر سجائی جاتی ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت جو ہم جانتے ہیں وہ مسجد کے اندر پائے۔ ارے حق سنانے کے لیے باہر آئیے، نکلیے، جائیے، بتائیے حق یہ ہے۔ کاش تو امت حق کو تلاش کر لیتی، ہر واقعہ کو کتاب و سنت پر کھولتی۔ تو 72,000 شہید ہوئے یاد نہیں، 72 کربلا کے میدان میں شہید ہوئے یاد۔ اب مسئلہ ہو گیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو جاتے کہ ہم معاویہ کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں۔ صلح کے لیے آگے بڑھے، شیعہ میں سے اٹھا خارجی عبد الرحمن بن ملجم، کہا آپ امیر معاویہ سے صلح کر رہے ہیں؟ صلح نہیں کرنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ مارنے والا کون تھا؟ مارنے والا شیعہ تھا، خارجی تھا، عبد الرحمن بن ملجم نے مارا، شہید کیا کس کو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ کوئی واقعہ سناتا ہے؟ نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے سب سناتے ہیں، اور ہم اور آپ سنتے ہیں۔ ارے جتنا بھی کچھ ہو جائے تو کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے، باپ ہے، 4 خلفاء میں سے ہے، 10 مبشرہ میں سے، دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کہاں بشارت دی؟ ہاں دوسرے طریقے سے دی ہے، لیکن 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ان کا نام نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شہیدوں کے سردار وہ ہیں، بلکہ شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو مارا کس نے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے مارا؟ خود شیعہ نے مارا، خارجی نے مارا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خلیفہ بنا لیتے حضرت حسن کو، حضرت حسن کو خلیفہ بنایا شیعہ نے، بنایا خلیفہ۔ اب ارشاد شیخ مفید کی کتاب ہے، شیعہ کی کتاب، اپنی کتاب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، ایک مرتبہ خطبہ دیا، صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3667 یا 3671، اس کے اندر کیا کہا؟ ایک نظر دیکھتے ہیں حسن کی طرف، دوسری نظر دیکھتے ہیں لوگوں کی طرف، اور کہنے لگے ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اب ثابت ہو رہی ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے کہ اب میں صلح کر لوں گا۔ تو شیعوں نے کیا کیا؟ شیخ مفید کی کتاب الارشاد، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوفہ کی مسجد ہے، کہتے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر میں معاویہ کے سامنے نکلوں گا تو تم شیعہ سن لو، تم برادران یوسف کی طرح رومدہ کرو گے، کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، مجھے بھی یہ ڈر لگ رہا ہے، اس لیے میں میدان میں نہیں جاؤں گا بلکہ میں معاویہ سے صلح کر لوں گا۔ تو ایک شیعہ ہوتا ہے کیا یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والا، یعنی حضرت حسن سے کہا، ایک شیعہ نے کہا اے مومنوں کو ذلیل کرنے والا، اور ایک خنجر مارا، اسی کا اثر ہوا کچھ سالوں کے بعد اسی خنجر کے اثر سے جو زہر میں ملا ہوا تھا وہ بھی شہید ہو گئے۔ مارا کس نے؟ شیعہ نے مارا، باپ کو بھی شیعہ نے مارا، حسن کو بھی شیعہ نے مارا۔ اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئے گی، ہم یزید پر لعنتان کرتے ہیں۔ آئیے ذرا واقعات حوالے کی روشنی میں سنیے تب پتا چلے گا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شیعہ کے پاس ہے، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جس پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، آج وہی وہ لوگ بے وفائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ کر لیتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر تحائف دے رہے ہیں۔ اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعوں نے پکڑا۔ شیخ مفید کی کتاب صفحہ نمبر 200، ولما مات الحسن تحرك الشیعة بالعراق، کہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو شیعہ عراق کے اندر حرکت میں آ گئے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، یہ شیعہ کی کتاب اہل سنت والجماعت کی کتاب، لکھا کہا لخد معاویہ والبیعۃ کہ آپ معاویہ کے ساتھ جو بیعت کیے اس کو توڑ دیجیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر معاویہ کے پاس پہنچتے ہیں، تحفے تحائف لے کر آتے، پہنچتے تحفے تحائف لے کر آتے، کہا توڑ دیجیے معاہدہ، کہا میں معاہدہ نہیں توڑ سکتا کیونکہ میں نے معاہدہ کر لیا ہے، میں امیر معاویہ کے ساتھ معاہدہ نہیں توڑ سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 56 ہجری میں امیر معاویہ نے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ مخالفت کرنے والوں میں کون تھے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبداللہ بن زبیر ہے، کہا جاتا ہے عبداللہ بن عمر بھی ہے، لیکن عبداللہ بن عمر، یہ اگر حدیث یاد ہے نا آپ کو مسئلہ آ جائے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، یعنی یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ دلیل یہ بہت عام دلیل ہے، صحیح بخاری کتاب الفتن کتاب نمبر 92 حدیث نمبر 7111 7111 صحیح بخاری کی حدیث۔ جب مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تو اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا، تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کل قیامت کے دن جو لوگ غداری کر رہے ہیں ایک جھنڈا ہوگا، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَىٰ بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں نے اس آدمی کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کے نام سے بیعت کی ہے، اس لیے لوگوں بیعت کو نہ توڑو۔ تو کیا ہم اور آپ عبداللہ بن عمر کو یزیدی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سوال ہے۔ کیا ہم اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جو شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، بے نمازی ہو، جانوروں کو نہانے والا ہو، چھوکریاں رکھنے والا ہو، نعوذ باللہ، اس کے ہاتھ پر ایک صحابی رسول بیعت کر لیں گے؟ یہ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کی سنت کو پکڑنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پیشاب کیا اگر پیشاب پینے لگی ہے تو وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اس سنت سے محبت پیدا ہو جائے، گرچہ
ہم شیعہ سے متاثر ہو گئے، ہم شیعہ سے متاثر ہو گئے ہمارے سنت والجماعت۔ اس لیے صحیح بخاری کی اس حدیث پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سننا پڑے گا۔ حقیقت یہی ہے، وہ شرابی نہیں ہے، کبابی نہیں ہے، جواری نہیں ہے۔ دلیل کیا؟ دلیل سن لیجیے، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 621، البدایہ والنہایہ تاریخ کی ایک اہم کتاب ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، بہت اہم کتاب ہے۔ محمد بن حنفیہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، محمد بن حنفیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ ہم لوگوں کو یہی معلوم ہے حسن حسین نہیں، محمد بن حنفیہ بھی بھائی ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی دوسری بیوی ہے، اس سے کئی بیٹے ہیں، ایک محمد بن حنفیہ بھی ہے۔ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 621 البدایہ والنہایہ۔ لوگوں نے کہا او میں نے یزید کو شرابی پایا، جواری پایا، کبابی پایا، بے نمازی پایا، تو وہ کہتے ما رأیت منہما تذکرون وقد حضرته وقمت عنده۔ تم جو بیان کر رہے ہو میں نے تو نہیں پایا، میں اس کے پاس گیا، فرأیتہ مواظبا علی الصلاۃ، پکا نمازی ہے، متحریا للخیر، بھلائی کو چاہنے والا ہے، ملازما للسنہ، سنت کو پکڑنے والا ہے، یسأل عن الفقہ، مسئلے مسائل پوچھنے والا ہے۔ تو یہاں سوال بنتا ہے، میرا کیا سوال ہے؟ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یزیدی یزیدی یزیدی، تعریف کر رہے ہیں؟ نہیں، حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو وہاں جانا پڑے گا، حقیقت سننی پڑے گی۔ تو اب کیا ہوا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھتے ہیں یہی حسن اور حسین ہے، نوجوانان جنت کے سردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3768، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، تو کیا ان کی برسی منانے کی ضرورت ہے؟ شہادت تو اسلام کے اندر ہے، سب سے بڑی چیز ہے، ہر ایک کو یہ موقع نہیں ملتا۔ آپ غور کر لیجئے، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 600 پر واقع آیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ان کے ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اسلام کی پوری تاریخ شہداء کے دم سے ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نماز غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کتنا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں۔ افسوس کرنے کی بات نہیں، رونے کی بات نہیں، رونے کی بات تو آئی نہیں، کیونکہ اسلام کی پوری تاریخ شہیدوں کے نام سے ہے، سبھی لوگ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بلند کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں لکھتے ہیں جلد نمبر 2 کے اندر، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو یعنی حسن اور حسین کو اونچا مرتبہ دینا چاہتا تھا۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے وہ زہر مارنے کی وجہ سے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ کو بھی اللہ اونچا کرنا چاہ رہا تھا، تو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کر دیا کہ وہاں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنت کے اندر ان کے درجے کو بلند کر رہا ہے، نوجوانوں نے جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ اس سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ادھر بن گئے، کون بن گئے؟ یزید رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہو گئے، امیر المومنین کا لفظ آیا، امیر المومنین ہو گئے۔ یزید کے بارے میں ہم اور آپ جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں ہمیں صحیح رکھنا پڑے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث پر غور کر لیجئے، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 2924، اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا سب کے سب بخش دیے جائیں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الباری میں کہتے ہیں فیہ منقبۃ لولدہ یزید لأنہ اول من غزا مدینہ قیصر، کہ اس حدیث کے اندر خوشخبری ہے معاویہ کے بیٹے یزید کے لیے، کیونکہ انہی کی کمانڈرنگ میں قسطنطنیہ فتح ہوا تھا۔ آپ کیا کہیں گے؟ 52 ہجری کا واقعہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزید کی کمانڈرنگ میں جا رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، تو آپ کہیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزیدی ہو گئے۔ ابو ایوب
انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزید کی کمانڈرنگ میں قسطنطنیہ جاتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، اور وہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں یا ان کا انتقال ہوتا ہے، اور جنازے کی نماز یزید رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے ہیں، تو کیا کہیں گے ہم؟ اور یہ کوئی نہیں سناتا، نہ ہم اور آپ سنتے ہیں، شیعہ سے متاثر ہو گئے۔ تاریخی واقعات پر غور کیجئے، صحیح واقعات کو سامنے لائیے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہو گیا؟ 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو یزید کے ہاتھ میں کمانڈنگ آ گئی، وہ امیر المومنین ہو گئے۔ ہونے کے بعد خط لکھا مدینہ کے اندر کہ جی میری خلافت پر بیعت نہیں کیا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ لے لیجئے، بیعت لے لیجئے، بیعت لے لیجئے۔ وہاں کے امیر نے ذرا نرمی دکھائی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ہے، چاہے تو زبردستی کرے، تو راتوں رات ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاتے ہیں۔ محمد بن حنفیہ ساتھ میں نہیں جا رہے، یہی محمد بن حنفیہ، محمد بن حنفیہ ساتھ میں نہیں جاتے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہے، میں نہیں جاتا، چلے گا مکہ۔ مکہ جانے کے بعد حج کا موسم ہے، اب عراق کے لوگوں نے خطوط لکھ کے کہا جاتا 18,000 لوگوں نے خط لکھے، آ جائیے ہمارے پاس، ہم آپ پر بیعت کرنے کے لیے تیار۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا دار بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ دیکھ لیجئے حالات کیسے ہیں، مسلم بن عقیل گئے تو دیکھا لوگ تو فیور میں ہے، ساتھ میں آنے کے لیے تیار ہے، 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ خط لکھ دیا، آ جائیے، کھیتی پکی ہوئی ہے، کاٹنے والے کی دیر ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے 2 دن پہلے مکہ چھوڑ کر عراق جا رہے، سمجھانے والے سامنے آ گئے، دلیل سب دلیل سامنے ہے، سمجھانے والے سامنے آ گئے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 656 صفحہ نمبر 659 صفحہ نمبر 656 پر ہے۔ ابو سعید خدری یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں سمجھایا مت جائیے۔ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ غور کیجیے گا جملے پر، مت جائیے، مت جائیے، اگر آپ کو جانا ہی ہے فلا تصر باولادکم والنساء، تو اپنے بال بچے کو اور عورتوں کو لے کر نہ جائیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو لے کر جاتے تھے جنگ لڑنے کے لیے؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو لے کر جاتے تھے جنگ لڑنے کے لیے؟ نہیں۔ کچھ عورتیں پانی پلانے کے لیے ہوتی تھی، بچوں کو تو کبھی نہیں لے کے جاتے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو لے کر جا رہے تو کیا جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیا؟ ہمارا واقعات کا غور نہیں کرتے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تیار ہوئے، بولے نا مجھ کو جانا، تو عبداللہ بن عباس نے کیا فواللہ انی لخائف ان تقتل کما قتل عثمان واولاده ونساءه ينظرون الی، اللہ کی قسم میں ڈرتا ہوا حسین مان جائیے ورنہ آپ بھی قتل کیے جائیں گے جیسا کہ عثمان قتل کیے گئے، اولاد ان کی دیکھ رہی ہے، عورتیں دیکھ رہی ہے، وہ مارے گئے، مجھ کو ڈر لگ رہا ہے آپ بھی مارے جائیں گے، مت جائیے۔ عبداللہ بن عباس کہتے چلو میں بھی چلتا ہوں جنگ لڑنے، کیوں منع کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ سننے کے لیے تیار نہیں، نقل کر دے جائیے گا کسی کو شک ہو۔ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر صفحہ نمبر 759 غلبنا حسین بن علی بالخروج وما امری لقد رأى في ابیہ واخیہ عبرہ۔ جملے کو غور کیجیے، حسین بن علی تو ہماری بات ہی نہیں مانے، نکل گئے۔ حسین کو اپنے بھائی کا انجام معلوم ہے، حسین کو اپنے باپ کا انجام معلوم ہے، پھر بھی میری بات نہیں مانے اور چلے گئے۔ کیا کہیں گے؟ قسمت کا لکھا تھا، یہی نہ قسمت کا لکھا تھا، بزرگان دین سمجھا ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، چلے وہاں۔ کربلا کے میدان سے پہلے زبانہ مقام پر وہی خط آ گیا مسلم بن عقیل کا، آ جائیے آ جائیے، پہلا خط آ چکا تھا جب نکلے تھے، اب دوسرا خط آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید نے جیسے ہی امیر المومنین کا وہ تک سنبھالا، کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو بنا دیا، یہی ہے ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد کو بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد آیا مسجد کے اندر، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 کوفہ کی مسجد میں کہا اے لوگوں دیکھو، مجھے امیر المومنین نے بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی امیر بنا دیا ہے، جو کوئی حق کی بات کرے گا میں اس کے ساتھ رہوں گا، جو ظلم و ستم کرے گا میں اس کو پکڑ لوں گا۔ اسی طرح جو بادشاہ کا اشتہاری مجرم ہے، جہاں کہیں چھپا ہوا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ سامنے لائے، ورنہ جہاں وہ پکڑا جائے گا وہیں پکڑ کر اس کو لٹکا دیا جائے گا، سولی
بجلی پر اور اس علاقے کا وظیفہ بند کر دیا جائے گا. الکوفی لا یوفی. کہاں 18,000 لوگوں نے بیعت کی. عبید اللہ بن زیاد 17 لوگوں کے ساتھ آیا, سب بھاگنے لگے. اب جان پہ بن گئی, پکڑ لیا گیا مسلم بن عقیل اور عبید اللہ بن زیاد نے سولی پر لٹکا دیا. اس سے پہلے انہوں نے خط لکھا, زبانہ مقام پر خط ملنا, مت آئیے, یہاں کے لوگ بڑے دغاباز ہیں. پکڑ کر کس نے دیا مسلم بن عقیل کو؟ شیعہ نے دیا. کس کے حوالے کر دیا؟ عبید اللہ بن زیاد کے مارو. ٹھیک ہے, مت آئیے. وہاں حدیث کے اندر آیا, البدایہ ون نہایہ, تاریخ کی کتاب ہے البدایہ ون نہایہ, جلد نمبر صفحہ نمبر 665. مسلم بن عقیل کے اولاد نے کہا, حسین آپ چلے جائیں گے, ہمارے بھائی وہاں شہید ہو گئے, آپ ہمارے ساتھ چلیے, آپ کو واپس نہیں جانا ہے. آپ غور کر لیجیے, جو کوئی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا واپس آنا چاہتا ہے؟ جنگ کی تو بات تو تھی ہی نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے, مجبور کیا جا رہا, چلیے تو چلے. کربلا کے میدان میں آ گئے. کربلا کی کہانی سنائی جاتی ہے 10 دنوں تک. کربلا کا میدان تو ایسا تھا, دیکھیے آواز بھی وہی ہے, کربلا کا میدان تو ایسا تھا, وہاں کچھ بھی نہیں تھا, ریت ہی ریت ہے, اور کس طریقے سے رہے ہوں گے, اور تڑپایا گیا ہے اور مارا گیا ہے. موجم البلدان اٹھا لیجئے, نرکل کا اور پانس کا درخت بھی وہاں ہے. اور نکلے 3 دن پہلے ہی پانی بند کر دیا گیا ہے, کیا ہوگا, پیار سے تڑپا کر مارا گیا ہے. تب لوگوں کی آہ نکل جائے. صحیح روایت اٹھا کر دیکھیے, جب وہ نکلے ہیں جنگ کے میدان میں, وہ جنگ کا میدان چھوڑے نا, ایک تو مزاحمت ہے, صبح نہا کر بھی جاتے تو پانی کہاں سے آیا, یہ واقعہ ہم اور آپ نہیں سننا چاہتے. چلے گئے میدان میں, نکلے, تلوار لے کر گئے, لاشوں کے انبار لگا دیے. آپ کو معلوم ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کوفہ جاتے, کربلا کے میدان میں پہنچتے کتنے سال کے تھے؟ 59, ایک کم 60 سال کے. تو ایک کم 60 سال کا یعنی 60 سال کا بڈھا ہوتا ہے یا جوان ہوتا ہے؟ بڈھا ہوتا. تو بڈھا آدمی لاشوں کا انبار لگا دے گا؟ ارے بولا, کیا بیان کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا کی دہائی دی, میں نہیں جانتے لوگوں میں کس کا نواسا ہوں, میں کس کا بیٹا ہوں. یہ جملہ سننا کیسا لگ رہا ہے؟ یہ جملہ اگر ہم اور آپ کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر ڈھپا ہے. ارے علی اتنے بہادر کہ مرحب کے قلعے کو کھا دیا, اور علی کا بیٹا حسین اتنا ڈرپوک, کہ اپنے جان کی بھیک مانگ رہا. علی کے حسین کے نانا نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی جان کی بھیک نہیں مانگی, آج ان کا نواسا جان کی بھیک مانگ رہا ہے. کیا بتانا چاہتے ہیں آپ, کیا سنانا چاہتے ہیں آپ؟ بے عزتی کر رہے حسین رضی اللہ تعالیٰ, جان کی بھیک مانگی. ارے سر کٹانا گوارا ہے, سر جھکانا گوارا نہیں ہے. بولتے لاشوں کے انبار لگا, جو لاش تک کہاں گئی, کس نے کھا دیا, کہاں ہے, دونوں طرف سے شہید ہو, کہاں کے لاش. وہاں معاہدہ بھی ہوتا ہے جو سامنے والے کی طرف سے ہے, لکھا ہوا البدایہ ون نہایہ, جلد نمبر صفحہ نمبر 666. میں جہاں سے آیا ہوں جانے دیجئے, پھر مجھ کو یزید کے پاس لے چلیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دوں گا, فیحکم مارا, پھر وہ جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے. لوگ کیا بولتے ہیں, سب کچھ کرنا گوارا ہے, یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے, یہ گوارا نہیں. یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا, صحیح روایت آپ بیان نہیں کریں گے, شیعہ سے متاثر ہو گئے. پھر کہا اس کو چھوڑ دیجیے, میں کسی کنارے چلا جاتا ہوں, شہید ہو جاؤں گا اللہ کے راستے میں. نہیں, قسمت کا لکھا تھا, کیا کیجیے گا, قسمت کا لکھا تھا. یہ تمام چیزیں ہوئی ہے تاکہ ان کے درجات کو بلند کیے جائے. واقعہ کربلا کے بعد سے جو نقصان ہوا امت کا کسی اور چیز میں نہیں. یہ شعر ہم لوگ بہت سنتے ہیں, کیا قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے. شعر و شاعری میں جب ہوتی لوگ سناتے, قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ کو سننے میں بڑا اچھا لگا لیکن صحیح نہیں ہے. کربلا کے بعد سے تو اسلام اور بدنام ہو گیا. کربلا کے واقعات سے اسلام تو اور 2 حصوں میں بڑھ گیا, اسلام بڑا نقصان ہو گیا. شیعہ رافضی الگ ہو گئے, ناصبی الگ ہو گئے, خارجی الگ ہو گئے, اور صحیح اسلام کو لوگوں نے کس طریقے سے بلا دیا. تو کربلا کے واقعات کے بعد نقصان ہوا ہے. شیعہ رافضی اٹھے, سوگ منا رہے, کالا کپڑا پہنتے, اس مہینے میں شادی بیاہ کرتے ہم لوگ, کیا ہم اہل سنت والجماعت کی شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں؟ تو کہتا میں کرتا ہوں, نہیں کرتے. اس میں کالا کپڑا پہن کے چلتے ہیں, کیوں بھائی, کوئی مہینہ مخصوص نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شوال کا مہینہ منحوس تھا، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1063 کیا اس کے اندر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال ومنعتی فی شوال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا شوال کے مہینے میں اور شوال ہی کے مہینے میں ملے، تو محرم کے مہینے میں نکاح کیوں نہیں؟ شیعہ سے متاثر ہو گئے، کالا کپڑا پہنتے کیوں؟ وہ لوگ پہن رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے تعزیہ بھی بنایا جا رہا ہے، نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لے آئے ہیں، تو پتھر کی مورتی میں اگر دیوتا نہیں ہے تو یہ کاغذ میں کہاں سے آ گیا؟ بات کے مرکل میں کہاں سے آ گیا؟ احکام شریعت کے اندر آیا. صفحہ نمبر 15 پر جلد نمبر 1 احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں تعزیہ کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، تعزیہ کے آثار کو دیکھ کر روگردانی کریں، اس کی طرف دیکھنا غلط ہے. تو اپنے امام کے خلاف بھی جا رہے ہیں. شوق نہیں منا سکتے ہے ہی نہیں. ہاں اپنا کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا 3 دن تک، ہاں بیوی کے لیے کہ اپنے شوہر پر 4 مہینہ 10 دن، اس کے علاوہ نہیں. کتنے سال گزر چکے ہیں، لوگ شوق بنا رہے ہیں. منع کس نے کہا؟ کس حدیث سے ملا؟ کہاں سے آپ لے کر چلے آئے؟ تو واقعہ کربلا کے بعد سے نقصان ہوتا ہے. ایک قوالی ہمارا تو سنتے دماغم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، بڑا اچھا لگتا سننے میں. نہ ہے دماغم مست قلندر علی کا پہلا نمبر نہیں، یہ قوالیوں کے ذریعے لوگوں کو بتایا جا رہا. ہمارے یہاں پہلے نمبر پہ کون ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سن لیجیے، میں نہیں کہتا، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیا کہا؟ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 5 حدیث نمبر 3671 ای النساء. کیا کہا؟ کون آدمی ہے جو زیادہ محبوب ہے، زیادہ اچھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ابو بکر. دیکھیے شیعہ لوگوں کو ابو بکر سے نفرت ہے، ہم اہل سنت والجماعت کو محبت ہے، اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ کو محبت بولتے ہیں ابو بکر. کہا ابو جان اس کے بعد کون؟ محمد بن عربیہ. کہا عمر. کہا ابو جان اس کے بعد کون؟ تو کہا عثمان. اور ابو جان آپ کا نمبر تو مسلمین، میں تو عام آدمی ہوں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیا. شیعہ کی کتاب گواہ ہے، فروع کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211. جعفر صادق سے پوچھا معاویہ بن عمار نے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کہاں رہے گی؟ اپنے گھر چلی جائے گی کیا؟ بولا ہاں، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے آئے تھے. آپ غور کر لیجیے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیعہ حضرات اپنے کتے کا نام رکھتے ہیں ابو بکر، عمر کتے کا نام رکھتے، بیت الخلا کا نام رکھتے، ٹوائلٹ کا نام رکھتے عمر. لیکن کتنی محبت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنی بیٹی دے رہے. اتنا ہی نہیں، 72 لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. علی کا بیٹا ابو بکر، حسن کا بیٹا ابو بکر، حسین کا بیٹا ابو بکر. سن لیجیے نا، ابو بکر نام سے کتنی محبت ہے. ہر بجایا میں نہایت جلد نمبر 8 آپ کو مل جائے گا. کہا پھر اسی طرح کربلا کے میدان میں شہید ہوئے حسن کا بیٹا ابو بکر، حسن کا بیٹا، پھر حسین کا بیٹا ابو بکر، عمر، عثمان، یہ بیٹوں کا نام رکھا. کتنی محبت ہے. تو کیا شیعہ حضرات اپنے نام کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھیں گے، عمر رکھیں گے، عثمان رکھیں گے؟ جواب نہیں. محبت کہاں؟ ہم اور آپ کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اس لیے سوچنا پڑے گا. کسی کے خلاف اگر ہم اور آپ کچھ بول رہے ہیں تو یہ زبان جو نکل رہی ہے صحیح ہے کہ نہیں، وہ چیز دیکھنی پڑے گی. واقعات کربلا کے تعلق سے صحیح بات سوچنا، صحیح بات لکھنا، صحیح بات بیان کرنا تلوار کی دھار پر چل رہا ہے. کیونکہ ہم اور آپ اتنے زیادہ شیعہ سے متاثر ہیں کہ صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو لوگ مومن ہیں، پکے ہیں، وہ ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں. کوئی بات بولنے سے پہلے اس کو لاتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کیا، حدیث میں لکھا ہے کیا، حدیث میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو کربلا کا واقعہ نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے بلکہ تاریخ سے ہے.
تاریخ سے ہے، تو تاریخی واقعات کو ہم قرآن سے تولیں گے، حدیث سے تولیں گے، تو ہمیں یہی ملا ہے کہ جو چیز سنائی جا رہی ہے وہ چیز صحیح نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے قتل کروایا، سن لیجیے امام غزالی نے کیا کہا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 130، صحیح نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل یزید نے کروایا. امام ابن خلقان نے وفایات الاعیان میں کہا صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے قتل کروایا. اور عبداللہ بن عمر نے کیا کہا، سن لیجیے صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5997، عراق کے لوگ آئے اور کہا مچھر کو اگر مار دیں گے تو اس کا دم کیا دینا پڑے گا. ارے کہاں کے رہنے والے ہو؟ عبداللہ بن عمر نے کہا آپ عراق کے رہنے والے. اس جملے میں وقت ابن النبی، ارے سنو اس کو دیکھو، اسے مچھر کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا، نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا اور سانس بھی نہیں لیا، تو عراقیوں نے قتل کیا. آیت سن لیجیے دلیل البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 994 کو کھول کے دیکھ لیجیے. اللہم احکم بیننا وبین قوم بغونا لینصرونا فقتلونا، اے اللہ میرے اور ان کے درمیان تو فیصلہ کر دے. جس قوم نے مجھ کو بلایا، یزید نے نہیں بلایا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیعہ نے بلایا پھر قتل کر دیا اور مدد بھی نہیں کی. سن لیجیے شیعہ کی کتاب دوا ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 235، زین العابدین جو بچ گئے تھے نا بچہ، من قتل ہوئے تو اے شیعہ تمہیں بتاؤ اگر تمہیں لوگوں نے میرے پاپا کا قتل نہیں کیا تو کس نے کیا؟ لیکن یہ سب واقعات بیان نہیں کیے جاتے. بیان کر دیں گے تو وہ شیعہ سے متاثر نہیں رہیں گے. اس لیے ہمیں اور آپ کو حقیقت کی طرف آنا ہے، حقیقت کو بیان کرنا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی لمبی تاریخ ہے، لمبا واقعہ، لیکن حقیقت یہی ہے ہر چیز کو ہم قرآن و حدیث پر تولے. کسی کی کوئی طرفداری نہیں، کسی کی کوئی توہین نہیں. ہمیں محبت ہے تو سب سے پہلے کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمیں محبت ہے تو سب سے پہلے کن سے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہمیں محبت ہے تو سب سے پہلے کن سے؟ نوجوانان جنت کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن ہمیں محبت ابو لہب سے نہیں ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ہمیں محبت ابو طالب سے نہیں ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو رشتے ناطے کام نہیں آتے، اس لیے ہم کہتے ہیں معصوم الخطا، غلطیوں سے پاک صرف اماموں کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علاوہ لوگوں سے، ان کے علاوہ لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی ہوئی ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے. جنت میں وہ نوجوانوں میں جنت کے سردار ہے، ان کی امی بھی عورتوں کی سردار ہے جنت کے اندر. کتنا بڑا مقام ملا ہے. تو ہم اور آپ کیوں روئیں، کیوں گر گرائیں، کیوں کسی کو گالی دیں؟ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو ہماری غلطی ہو جائے. اس لیے کہا جاتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 134. میں اپنی بات اس کے بعد ختم کروں گا. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. امتیں گزر گئی، اس کا عمل ان کے ساتھ اللہ ان سے پوچھے گا. قبر میں اللہ ہم سے نہیں پوچھوائے گا یزید کو گالی دیا کہ نہیں دیا، منافق کہا کہ نہیں کہا، کافر کہا کہ نہیں کہا. اللہ وہاں میدان میں نہیں پوچھے گا. قرآن و حدیث میں جو لکھا وہ پوچھے گا. اس لیے اس کی طرف آئیے، دماغ کو خالی کیجیے، کتاب و سنت پر چلیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین. میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8، اے ایمان والو اگر کسی سے کوئی دشمنی ہو جائے تو انصاف کرنا نہ چھوڑو، بلکہ انصاف کے ساتھ جمے رہو، انصاف کرتے رہو. یہ تقویٰ کے نزدیک ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کی خبر رکھنے والا جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.